گل کر رہا. کل میں بشریت پڑھی ہے تے حضور دی بشریت کمال تے, اور اج میں نسب پڑھنا گا کمال نسب. کل کمال بشریت, اج کمال نسب. کمال نسب نو بیان کرنے واسطے جڑا میں انتخاب کیتا پہلی آیت مجیدہ دا, وہ آیت مجیدہ قبلہ سورہ مبارکہ قلم دیے خالق کائنات نے اس اطاعت دے متعلق ارشاد فرمایا فلا تطع المکذبین. ہاں طے ہے کہ کبھی جھوٹوں کی اطاعت نہ کرنا, کبھی بھی جھوٹوں کی اطاعت نہ کرنا. یہ مطلب ہے پہلی گل ہے کہ جی اطاعت کرنی ہے ان جھوٹا نہیں ہونا چاہیے, سچا ہونا چاہیے. سچا ہونا چاہیے, اور صرف سچا نہیں ہونا چاہیے, انہوں سچ ہونا چاہیے. میرے محترم سامعین, صرف سچا نہیں ان سچ ہونا چاہیے. یہ تو میں بحث کروں گا جدن مباہلے تک آواں گا. آج عرض کر رہے ہیں پھر خالق نے فرمایا اور سنو لا تطع کل حلاف مہین, اور مت اطاعت کرنا کسی ایسے کی جو زیادہ قسمیں کھاتا ہے, زیادہ قسمیں اٹھاتا ہے, اور کبھی بھی کسی ذلیل کی اطاعت نہ کرنا. زیادہ قسمیں کھانے والے کی اطاعت نہ کرنا اور زیادہ ذلیل انسان کی اطاعت نہ کرنا. پھر خالق نے فرمایا حمازن مشائن بالنمیم, لوگوں کے عیب بیان کرنے والا اور لوگوں کی چغلیاں کھانے والا اطاعت کے قابل نہیں ہوتا. ایسے لوگ اطاعت کے قابل شکریہ نہیں ہوتے. پھر خالق نے فرمایا مناعن للخیری, جو تمہیں خیر سے منع کرے اس کی اطاعت نہ کرنا. جو تمہیں خیر سے منع کرے اس کی اطاعت نہ کرنا. جو تمہیں خیر سے منع کرے اس کی اطاعت نہ کرنا. اس واسطے کہ دین مصطفیٰ فرمایا سی بلال حیا علی خیر العمل, آؤ سب سے بہتر عمل کی طرف. یہ مطلب ہے کائنات میں سب سے بہتر عمل ہی ولایت علی بن ابی, جو ولایت علی سے روکے اس کی اطاعت نہ کرنا. منائن للخیر, جو خیر سے روکے اس کی اطاعت نہ کرنا. اور پھر خالق نے فرمایا معتدن, جو حد سے نکل جائے اس کی اطاعت, جو حد سے نکل جائے حدود کو پار کر جائے اس کی اطاعت نہ کرنا. اگے ایک لفظ ہے کوئی کمال, میرے مذہب دا اتنا بڑا ثبوت کی تو میں دساں. خالق فرماندا ہے معتدن عصیم, اور لوگوں کبھی بھی گناہگار کی اطاعت نہ کریں. سبحان اللہ, کبھی بھی گناہگار کی اطاعت نہ کرنا. سانو بندے مشرک آکھن کی بلا یا کافر آکھن, قرآن تے میرے دووے ہاتھ نے. الحمدللہ اسا زندگی بھر کسے ایسے دی اطاعت نہیں کیتی جنہیں بچپن چ بھی گناہ کیتا ہوئے, جس جوانی چ بھی گناہ کیتا ہوئے, جس بڑھاپے میں بھی گناہ کیتا ہے. اس واسطے شیعہ صرف اسی تسلیم کرتے ہیں جو کل بھی معصوم تھا, جو آج بھی معصوم ہے. بہت شکریہ. اللہ فرماتا ہے گناہگار کی اطاعت نہ کرنا. بندے کو وعدہ گھاٹا ہو جانا ہے, بندے کو وعدہ گھاٹا, بندے کو وعدہ گھاٹا ہو جانا ہے. پھر بندے توبہ بھی کر لیں گے, پھر بندے معافی بھی مانگ لیں گے. بھائی معافی مانگ کے ٹھیک ہونا بہت اچھی گل ہے, توبہ کر کے ٹھیک ہونا بہت اچھی گل ہے. معصوم اسے کہتے ہیں جس پہ توبہ کی نوبت ہی نہ آئے, جسے زندگی میں ضرورت ہی نہ پڑے. بہت شکریہ. اور جڑا آج دا موضوع ہے نسب, اتوں تک میں آ گیا. 13 نمبر آیت پڑھ رہا کہ بلا سورہ مبارکہ کرم دی. میرے محترم سامعین, خالق کائنات ارشاد فرماندن, کوئی اخیر ہے جی, فرماندن اتلم بعد ذالک الزنیم, اور 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ. کبھی کسی ایسے کی اطاعت نہ کرنا جس کا نسب ٹھیک نہ ہو. میں بڑا لائٹ ترجمہ کیتا ہے, کبھی کسی ایسے کی اطاعت نہ کرنا جس کا نسب ٹھیک نہ ہو. یہ آیتاں اتریاں نے گستاخ رسول واسطے. سورہ قلم اتری ہے, ایک بندے نے نبی دی گستاخی کی تھی, انہیں نبی دے پیچھے بچے لائے تھے, کہنے لگا کہو اے مجنون ہے, اے مجنون ہے, نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب اس قسم دے لوگوں دا غصہ نہیں کرنا. اس زنیم نے, زنیم دے 4 ترجمے. شکریہ قبلہ, بہت شکریہ. جدہ تیرا گستاخ ہے اس زنیم,
یہ مستفا وہ پاویں فرانس ہوئے وہ پاویں پاکستان چ ہوئے جڑا تیرا گستاخ ہے وہ زنیم ہے یہ قرآن دا فیصلہ ہے تے قرآن لا ریب ہے یہ کوئی شک و شبہ نہیں کہ بلا یہ مطلب ہے کہ زنیم کی اطاعت نہیں کرنی کیونکہ گستاخ رسول ہے تو گستاخ رسول زنیم ہے 4 مذہب تقریباً پاکستان مشہور موجود نے شیعہ نے اہل سنت دوست بریلوی نے پھر اہل حدیث نے دیوبندی نے جڑا ترجمہ پسند آئے وہ رکھ لیں پہلا ترجمہ میں پڑھ رہا اشرف علی تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ ادو اچھے طریقے میں بیان نہیں کر سکتا تمہیں پاویں غصہ لگے لیکن کسی دے بزرگ دا احترام نہ لین چ کوئی حرج والی گل نہیں میں انہاں واسطے عرض کیتی انہاں لکھیا نال رحم اللہ اچھا اشرف علی تھانوی صاحب نو جڑے بندے لائبریریاں چ نے اور پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کون نے اشرف علی تھانوی صاحب انہاں دا ترجمہ کیتا جی میں اعلیٰ کیتا ہے کہ وہ جس کا نسب ٹھیک نہ ہو میں بڑا لائٹ ترجمہ کیتا ہے لیکن اشرف علی تھانوی صاحب آپ ہی وہ دیکھو نا جی وہ انہوں نے محدث بھی نے اور وہ ترجمہ خان میں وہ فرماتے ہیں ایسا بندہ جو کسی کے خاندان کی طرف منسوب ہو زنیم اسے کہتے ہیں جس کا خاندان کوئی ہو اور منسوب کسی خاندان سے ہو جڑے بندے یعنی نو سمجھتے ہو یعنی دا مطلب ہے کہ کوئی کو گل وہ فرماتے ہیں جو خاندان کسی میں ہو اور منسوب کسی اور خاندان سے ہو یعنی حرام زادہ میں گستاخ پیغمبر دی گل کر گستاخ پیغمبر دی گل جن نے میرے نبی دی گستاخی کی ہے اللہ فرماتا ہے یہو جہاں بندے نے چھڈو انہاں دی کو اطاعت واجب ہے اطاعت تے تیری واجب تو میرا سونا یہ انہاں ترجمہ کیتا اشرف علی تھانوی نے حرام سا اچھا جی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب وچ صحیح بندے ترجمہ کرتے ہیں صحیح علماء نے اس واسطے میں ایک ترجمہ پڑھیا ہے شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس سعودی عرب میرے کو موجود ہے ضرورت ہوئے تو میں پیش کر دیں الحمدللہ میرے دوست تشریف فرما نے انہاں پھر حرام زادہ نہیں لکھیا انہاں کیا گستاخ پیغمبر کو زنیم کہا گیا ہے انہاں پھر لفظ بدلیا ہے چلو وہ پسند نہیں تو اے رکھ لو ولد الحرام ولد الحرام اچھا پھر میں سوچیا پہ کئی بندے دارالقادری صاحب نے پسند کر دیں تے چونکہ وہ نفیس آدمی نہیں ہو سکتا کوئی رعایت نال وہ ترجمہ کرن انہاں جڑا ترجمہ کیتا ہے انہاں کی فرمایا انہاں نہ ولد الحرام لکھیا ہے نہ انہاں حرام زادہ لکھیا ہے گستاخ پیغمبر نو وہ کی فرماندے نے وہ فرماندے نے قادری صاحب انہاں وہ کی فرماندے وہ فرماندے نے در اصل اس کی ماں نے بھی تصدیق کر دی تھی کہ یہ نطفہ حرام ہے اے جناب شیخ الاسلام پروفیسر طاہر القادری صاحب اگے کچھ دو بریلوی بھی الحمدللہ ساڈے کول مجلساں چاہتے ہیں تے میں سمجھنا پیچھے نہ رہ جائیے کوئی بریلوی دوست اگر تشریف فرماؤ تو پھر انہاں واسطے بھی ترجمہ اعلی حضرت بریلوی دا کر دیں اعلی حضرت بریلوی بہت شکریہ قبلہ اعلی حضرت بریلوی صاحب انہاں تے پھر کمال کیتی ہے انہاں نہ ولد الحرام لکھیا ہے نہ انہوں حرام زادہ لکھیا ہے نہ نطفہ حرام لکھیا ہے جڑا کہ قادری صاحب نے لکھیا ہے انہاں کچھ بھی نہیں لکھیا وہ فرماتے ہیں اصل میں 9 آدمیوں کو شک تھا کہ یہ میرا ہے کیا بات ہے مولا تو جزائے خیر کو یہ مطلب یہ نکلیا کہ گستاخ رسول کل بھی زمین تھا آج بھی زمین ہے اور زمین اسے کہتے ہیں جس کے شجرہ نسب میں شک ہو شکریہ ہوں میں ایک اور آیت مجیدہ پڑھنا وہ سورہ مبارکہ مائدہ دی آیت مجیدہ جی 101 نمبر آیت مجیدہ ہے خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں میرے حبیب ان بندوں سے کہتے کیا فرماتے ہیں ایسے ایسے سوال کرتے ہیں کہ پھر بعد میں پچھتاتے ہیں مثلا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم میرے پیغمبر سے آ کے ایسے ایسے سوال نہ کیا کرو جب جواب آتا ہے تو پریشان ہو جاتے میرے رسول سے ایسے ایسے سوال نہ کیا کرو جب وہ جواب دیتا ہے وہ تو ہے ہی حق میرے نبی تو ہے ہی سچ جب وہ جواب وہ تو وہی جواب دے گا جو ہوگا تم ایسے سوال ہی نہ کیا کرو جڑا میرے کو قرآن ہے یہ تشریح کی ہے شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی نے فرماتے نے بے فائدہ باتیں پوچھتے تھے بے فائدہ باتیں پوچھتے تھے مثلا
کسی نے حضور سے پوچھ لیا کہ میرا باپ کون تھا. کیا بات ہے, کسی نے حضور سے پوچھ لیا کہ میرا باپ کون تھا. اور دوسری بات ایک نے یہ پوچھ لی کہ جب میں گھر سے باہر رہتا ہوں تو میری بیوی گھر میں کیسے رہتی ہے, جب میں سفر پہ جاتا ہوں تو میری بیوی کیا میرے بعد بھی میری ہی رہتی ہے, کیا میرے بعد بھی میری ہی رہتی ہے. اس کے حالات کیا ہوتے ہیں. میں عالم اسلام کے چیلنج نہیں, منت ضرور کر رہے ہیں کہ اگر عرب کے بندے حضور سے پوچھتے تھے کہ میرے جانے کے بعد میری بیوی کا کردار کیسا ہوتا ہے یا اصل میں میرا باپ کون تھا, مجھے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں. اور علم غیب کسے کہتے ہیں؟ بڑے دانا بندے تشریف فرما. جی کیا بات ہے یار, بولو تو صحیح نا. اور علم غیب کسے کہتے ہیں؟ جب کسی سے یہ پوچھا جائے اور پھر یقین بھی کیا جائے, اور پھر یقین بھی کیا جائے. خدا دی قسم جس بندے نو حضور نے آخیا نا تو زمین میں, وہ جا کے اما نال گل کی ہے, حضور نال نہیں. ہو سکے اما اصل چ میرا باپ کون ہے, ہو سکے جا میں دسے وہی ہے, ہو سکے جھوٹ بھی بولنی ہے, ہو سکے میں ماں ہو کے جھوٹھی ہو گئی ہوں, ہو سکے تیرے ورگیاں ساریاں جھوٹیاں نے. جس مینو حرام دا آخیا اس کبھی جھوٹ بولے ہی جس مینو زمین آخیا وہ ہے ہی صادق, ہے ہی صادق. یہ مطلب ہے لوگ تو حضور سے شجرے بھی پوچھتے تھے, گھر والوں کا کردار بھی پوچھتے تھے. حضرات اہم اعلان سنیے, جو لوگوں کے شجروں سے واقف ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. جو گھروں کے کرداروں سے واقف ہو, اللہ فرماتا ہے ایسے سوال نہ کیا کرو. یہ مطلب ہے نسب دا مسئلہ ہے سی عرب وچ. بھائی میں تو مجھے شروع کی ہے, میں عرض کی ہے نسب دا پھر مسئلہ ہے سی, نسب دا مسئلہ ہے سی. مولا تو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے محترم سامعین فرماؤ میرے نال, میں تیسری آیت مجیدہ پڑھ. میں جدوں تک عرب دا ماحول نہیں پڑھاں گا, کلچر نہیں پڑھاں گا, سرکار دا نسب کی میں مواضح کراں. اے قرآن سورہ مبارکہ نساء, خالق فرماتا ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء, لوگوں ان عورتوں سے کبھی نکاح نہ کرنا جو تمہارے باپ کے نکاح میں رہ چکی ہیں. ان عورتوں سے کبھی نکاح نہ کرنا جو کبھی تمہارے باپ کے نکاح میں رہ چکی ہیں. وہ تمہاری سوتیلی مائیں صحیح, وہ تمہاری سوتیلی مائیں ہی صحیح, تمہارے باپ کے نکاح میں تو تھی نا. حضرات میرا نبی اس ماحول میں تشریف لایا جہاں یہ بھی بتانا پڑتا تھا کہ باپ کے جو نکاح میں ہوتی ہے وہ اماں ہوتی ہے. بھائی کیا بات ہے, بہت شکریہ. اہل چکوال تو سا کمال کی تھی. میں پھر عرض کریں کہ بلا جس ماحول چ بھی دسنا پوے, ایتھے کسی بچے نو دسنا پیندا اس ماحول چ. مثلا ایک بی بی ہے, وہ بندے نے کر لیے, پہلے وہ بچے موجود نے, جن بچے پہلے موجود نے وہ ماں منن یا نہ منن, ماں وہ ہے. ایتھے چکوال دا بچہ اٹھاؤ جی ایسی صورت ہوئے, انہوں آکھاں گے وہ کون ہی, وہ آندا جی وہ ماں ہے جی ساڈی, ماں ہے جی اس آخیا ماں ہے ساڈی. ٹکا کے ماں نہیں نہ آخیا, لیکن ماں تے آخیا نا. اچھا وہ مخالفت کر رہے ہیں, یہ ابے نے کدھروں کر لی ہے جی, یہ ساری ماں آ گئی ہے جی, یہ جی سارے ابے نے کر لی ہے جی, یہ ہوں ساری ماں ہے جی. یہ مطلب غصہ بھی کرے تو ماں ہی آتا, ماں ہی آتا. میں سلام پیش کرنا انہوں لوگوں جہے اج بھی سوتیلیاں ماواں پاویں غصے نال آندے نے, آندے پھر ماں نے, آندے پھر ماں نے. یہ مطلب اے معاشرہ کہ او معاشرہ ذرا توازن تے کر, موازنہ تے کر. یہ معاشرہ کتنا اتنے وے اج والا, او معاشرہ کنا تھلے سی اس وقت والا. جیڑی سوسائٹی ساڈی ہے وہ سوسائٹی انہاں دی, ساڈا مقابلہ انہاں نال کوئی نہیں.
اسی اج بھی انپڑھ ہو کے بھی سوتیلی ماں نو ماں سمجھنے. حضرات تیسرا اعلان کر رہا ہوں، جو معاشرہ ہمارے معاشرے کی برابری نہیں کر سکتا وہ حیدر کرار کے برابر کر سکتا. دعا چاہیے مولا تعالی جزائے خیر. سوسائٹی دے دیکھو، معاشرے دے دیکھو، اتنے دسنا پہ پہنتا ہے. اور آیت کا شان نزول ہے کہ حضرت ابو قیس صحابی رسول سن، وہ فوت ہو گئے. قیس انہوں دا بیٹا سی، ابن کثیر چ ساری گل لکھی ہے. اس اپنی ستیلی ماں نو شادی دا پیغام دیتا، اور شادی دا پیغام اس انداز نہ دیتا کہ لنگدا لنگدا وہ چادر سٹ گیا. وہ ادھر رواج ہوں سی کہ جہد بندہ شادی کرنا چاہتا ہے وہ چادر سٹ دینا. اور میں پرانا میرا لفظ ہے، وہ بی بی دے سر تے چادر آئی تے حیران ہو گئی کہ یہ میرا بیٹا ہے. وہ چادر سنے اوتھے آئی جتھے چادراں بچدیاں سن. مولا بھی کانو جزائے خیر عطا. وہ چادر سمیت اوتھے آئی جتھے چادراں دا بابا جی تحفظ سی. نبی نو آ کے کہنے لگی تیری عزت دی قسم ہے، میں جدن دی اس گھر چ آئی ہاں وہ بچیاں نو میں اپنے بچے سمجھیا، وہ بیٹیاں نو اپنے بیٹیاں سمجھیا، تو وہ مینوں پیغام دے گیا شادی دا. اس ویلے جبریل آیت لے کے نازل ہو گیا. فرمایا میرے حبیب ان بندوں سے کہے ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، ان عورتوں سے تمہارا نکاح ہو ہی نہیں سکتا، حرام ہے تمہارے اوپر جو تمہارے باپ کے نکاح میں رہ چکی ہیں. ہاں میں کریم ہوں، میں رحیم ہوں، الا ما قد سلف، جو گزر گئی وہ گزر گئی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، جو گزر گئی. یہ مطلب ایسا ہوتا تھا. جدو مجمع ملے گا آگے پڑھنا، ایسا ہوتا تھا جو گزر گئی وہ گزر گئی. اللہ فرماتا ہے انہ کان فاحشۃ، وہ بڑی بے حیائی تھی جو ہوا کرتی تھی. بڑی بے حیائی کا کام تھا جو ہوتا رہتا تھا، لیکن جو گزر گئی وہ گزر گئی. یہ مائیں ہیں تمہاری. اور حرام کس طرح ہے؟ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم واماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللتی ارضعنکم واخواتکم الرضاعۃ وامہات نساؤکم. یہ اسی طرح تم پہ حرام ہے. سارے ہی اللہ کا چھڑیا. جس طرح مائیں حرام ہیں، بیٹیاں حرام ہیں، بہنیں حرام ہیں، پھوپھیاں حرام. کیا بات ہے، بھانجیاں حرام ہیں، بھتیجیاں حرام ہیں. جن عورتوں کا دودھ پیا وہ بھی حرام ہے. جو تمہاری بیوی کی ماں ہے وہ بھی حرام ہے. ماں تو لے کے سس تک، ماں تو لے کے سس تک نبی دا چھڑیا ہے. کیڑی کیڑی حرام ہے، کیڑی کیڑی نکاح واسطے حرام ہے. حد مک گئی ہے. جیڑا ماں تو لے کے سس تک حلال حرام دس کے گیا ہے، تو کیویں من گیا؟ خلافت کا فیصلہ ہی کر کے نہیں گیا تھا. مولا کائنات تم جزائے. کیا ایسا نبی امت کو آوارہ چھوڑ کے جائے گا؟ اور پھر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، خالق فرماتے ہیں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. ایک گھر میں دو بہنوں اکٹھیوں سے شادی کر لیتے ہو، سکیاں دو بہنیں اکٹھیاں گھر رکھ لیتے ہو. میرے اللہ دی آواز ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ. جو بہنیں تم اکٹھی کرتے تھے نا نکاح میں، اب نہیں ہوں گی. إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، لیکن جو گزر گئی وہ گزر گئی. اچھا، ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے. شرط یہ ہے کہ وہ کام چھوڑ کر محمد کی اطاعت کر. میرا موضوع سمجھ رہے، وہ کام سارے چھوڑ کر میرے رسول کی میرے رسول کی اطاعت کر جاؤ. سید ابو العلا مودودی پڑھے لکھے نال میرا خطاب، الحمدللہ پورا مجمع پڑھے لکھے. سید ابو العلا مودودی فرماتے ہیں لطیف گل ہے، مہربانی کرنی. محرم پیغام دینا ہے، اہم پیغامات نے جڑے 10 دن دیتے جاندے اگر کوئی ذمہ داری محسوس کرے تھے. مودودی فرماتے ہیں کہ ہمیں اعتراض کرنے کا حق نہیں، کیونکہ اللہ نے معاف کر دی.
सच्ची गल पे कर देने, बोलो। अल्लाह ने गफूर और रहीमा, वो गफूर भी है और रहीम भी है। अल्लाह ने उन लोगों पर रहम कर दिया जो ऐसा किया करते थे। हमें हक नहीं कि हम उनको इल्जाम दें, हमारा ये भी हक नहीं कि उन शादियों के पैदाशुदा नताइज को हराम कहें। नताइज की समझ नहीं आई, चाहे चुप। उन निकाहों के जो नताइज थे उन पे भी तनकीद का हमारा हक नहीं, क्योंकि जो गुजर गई वो गुजर गई। मगर मत को बंदा जानता होगा तो आख्या तू हो ही है ना, तू ना ना। बंदियां दी थोड़ी बंदे दी चाह डुल जाए ना, चाह अपने को पींदिया पींदिया तो सारी जिंदगी बंदे गल नहीं छड़ते। उथे बैठे सन फिर सारी चाह अपने ते रोल ले। इन्नी कमजोरी बंदे अफवाह उड़ाते हैं ते माफ नहीं करते। ते जिहड़ा इस किस्म के निकाह चो पैदा होया होवे वो गली च गुजरता होवे बंदे लंघन देंगे नहीं। मदूदी साहब फरमाते हैं खबरदार, ना उन निकाहों को तनकीद का निशाना बनाना और ना नताइज को। क्यों? बड़ी लुत्फ की गल है। फरमाते उस दौर में बेइल्मी भी थी और नादानी भी थी। सारे उठाओ जी, सारे उठाओ। बेइल्मी भी थी, नादानी भी थी। बेइल्मी आंदे इल्म का ना होना, नादानी आंदे बेवकूफ होना। इसका मतलब पैगंबर से पहले बंदे बेवकूफ भी थे और बेइल्म भी थे। हुण बाबा जी मैं पंजाबी कर रहा, पंजाबी यदि कर जी, बेइल्मी दी पंजाबी, नादानी दी पंजाबी। मैं सादा पंजाबी ना तर्जमा कर रहा, जिन्होंने यदि समझ नहीं आई उन्होंने किसी मौलवी दी नहीं आनी। उन्होंने पता ही नहीं सी किथे निकाह करना चाहिए। क्या बात है, किथे निकाह नहीं करना चाहिए, किदा हया करना चाहिए, किस बेहया का हया नहीं करना चाहिए, पता ही नहीं सी। एक बार मुंह चुका दो, पता ही नहीं सी, पता ही नहीं सी। एक बार सारे को पता ही नहीं सी, पता ही नहीं सी। यह मतलब है जो पता नहीं सी ना असी तनकीद करने ना असी उन्हें ते एतराज करने, असी चुप रहने, चुप। कुरान की कसम असी कोई गल नहीं करते। लेकिन एक गल तेन मैं दसा, यदा मतलब कोई दौर है सी जो लोगों को पता हजरत साडा कुरान ते हथ है, साडी जिद किसे नाल नहीं। एक दौर सी जो लोगों को पता ही नहीं सी। शिया उन्होंने मनते हैं जिन्होंने उदों भी पता सी। मौला कायनात को जैसा शुक्रिया। सुभान अल्लाह। असी उन्होंने मानने जिन्होंने उदों भी पता सी, जिन्होंने उदों पता सी ना, उनमें से या मुस्तफात है या मुर्दलात। मेरा ख्याल है कि हुण मैं शुरू करा कि ऐसे लोग जिनको ना निकाह का पता था ना नस्ब की कोई तमीज थी, बोलो उनमें जो हादी आएगा वो कितना कमाल है नस्ब का हादी हो। सदके जाओ, मेरी तरतीब देखना कैसा हादी होना चाहिए ऐसे में जरा नस्ब भी कमालते हो जी। नस्ब हूँ थोड़ी इजाजत होवे ते फिर हजूर दा नस्ब शुरू कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ यरफउ इब्राहीमुल कवाइदा मिनल बैती व इस्माईल। मेरे हबीब उस वक्त को याद कीजिए जब इब्राहीम और इस्माईल हमारे घर की दीवारें उठा रहे थे। सदके सदके जाओ, कमाल है जी, कमाल है। ऐसे बंदे मौजूद हों तो फिर खैर ही खैर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इल्म च इजाफा हो जाता है जिहड़े वेले ऐसे दोस्त सामने आते। तुसी अल्हम्दुलिल्लाह हजरत इब्राहीम और इस्माईल घर की दीवारें उठा रहे थे अल्लाह की, और जब उठा रहे थे तो अल्लाह फरमाता है इन्ना का रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्ना का अंत समीउल अलीम। और वो अल्लाह से कह रहे थे कि ये कबूल कर लेना, हम जो मेहनत कर रहे हैं इसको कबूल कर लेना, इसलिए कि तू समी भी है और तू अलीम भी है। अच्छा, अल्लाह फरमाया कोई गल नहीं, तुसी मंगो कुछ है मंगनी। और मेरे घर की नींह रखी जे कुछ मंग लो। मिस्त्री होंगे तो मिठाई मंगते, क्योंकि दोवे मिस्त्री नहीं सन, दोवे नबी सन।
توبے رسول سن سبحان اللہ انہیں جیڑی شے منگی ہے سننا فرمانے ربنا وجعلنا مسلمین لکا پہلے تو ہم دونوں پہ مہر لگا کہ ہم تیرے مسلمان ہیں مشرک نہیں ہے صدقہ جاواں تیرے نسب عالی کے صدقے ہم تیرے مسلم ہیں تجھے تسلیم کرنے والے ہیں ہمارے شرک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اچھا پھر فرماتے ہیں ہون تیرے کو منگنے ہیں دینا چاہنا تو دے دسو ومن ذریتنا امتن مسلمتن لکا ہماری نسل میں مسلمان بھیج نہیں ہماری نسل میں مسلم بھیج ہماری ذریت میں مسلمان بھیج ہماری اولاد میں مسلمان بھیج میں گجرا آئے فون کراں کہ چکوال تو مہربانی کر کے ماتمی بھیجو ایک ویگن چودھری صاحب ناصر صاحب بیٹھے نے جنہوں کو پڑھ رہے ہیں چودھری صاحب نے انہوں نے آخا پہ ایک ویگن اتنے بھیجو ماتمیاں دی یہ ویگن بھیج دیں تو جا کے ماتمی آخر کہ مولوی صاحب وہ ماتم دا کی طریقہ ہے مینوں دس وہ ماتم کیویں کریدا میں ضرور انہوں نے فون کرنا ہے کہ میں تمہیں وہ نہیں سن آکھے جنہ جے ماتم سیکھنا ہے صدقے جاواں میرا محترم مجمع میں چودھری صاحب تمہیں وہ آکھے سن جڑے ماتمی نے باقاعدہ ماتمی نے وہ بھیجو ساڈے گھر جلوس تے تساں وہ بھیج دیتے نے ختم ہو گئی تساں سنیا نہیں دھیان نال میں ماتمی آکھے سن ماتم سیکھن والے نہیں سن آکھے یہ سکھانا تو اتنے سکھاؤ چکوال سکھاؤ میرے تو ماتمی چاہیے نے قرآن تے میرے دو ہاتھ نے کسے یقین کرے نہ کرے وہ دی مرضی ہے حضرت ابراہیم نے وہ نہیں منگے جنہیں آ کے کلمہ پڑھنا ہوئے صدقے جاواں حضرت ابراہیم نے ایسے لوگ طلب نہیں کیتے جنہیں ہونا ہوئے کہ کلمہ پڑھا کے مسلمان کرنا ہوئے فرماتے ومن ذریتنا امتن مسلمتن لکا بھیج ہی وہ میری نسل میں جو مسلمان ہو بھیج ہی وہ جو مسلمان ہو اللہ فرمایا انہوں نے استعمال کیے فرماتے پہلے مسلمان بھیج ربنا وابعث فیہم رسولا منہم پھر ان میں اپنا رسول بھیج پہلے مسلمان بھیج پھر ان میں اپنا رسول بھیج اے میرے شاگرد نے بیٹے نے آدھے سار قرآن چوک کے رکھ دیتا میز تے اس ایک بار بھی نہیں نال دے نے پوچھا شاہ جی نو نہیں پوچھا کہ شاہ جی اے کپڑا پا کے یہ کپڑا ہمارے آنے سے پہلے موجود تھا اور قرآن بعد میں رکھا گیا ہے کپڑا پہلے موجود تھا اور انتظامیہ جانتی تھی کہ اس مولوی کے پاس قرآن ہوتا ہے کپڑا ہی وہ بچھایا گیا ہے جو قرآن رکھنے کے قابل ہو محمد سے پہلے بندے ہی وہ آئے ہیں جن کی گود محمد رکھنے کے قابل ہو صدقے جاواں مانا تو ہمیں جزائے خیر دے پہلے مسلمان آئے ہیں پھر رسول آئے ہیں پہلے مسلمان آئے ہیں پھر رسول آئے ہیں حضرات دو قسم کے مسلمان ہیں ایک وہ جنہیں محمد آ کے مسلمان کرتے ہیں ایک وہ جن کی آغوش مصطفیٰ کا انتظار کرتی ہے جن کو نبی آ کے مسلمان کہے آ کے مسلمان کرے بت چھڑا چھڑا کے ہائے ہائے اللہ ما قد سلفا جو گزر گئی وہ گزر گئی گزری ہوئی چیزیں چھڑا چھڑا کے جنہیں رسول مسلمان کرے وہ رضی اللہ ہوتے ہیں جن کی گود میں محمد آئے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں مولا کائنات انہیں جزائے خیر عطا پہلے مسلمان تھے کون آل ابراہیم کون ذریت ابراہیم فار ایگزامپل کنوں آدھے نے چکوال چ فار ایگزامپل اے صدقے پڑھے لکھے مثال کے طور پر پوری دیگ چیک کر کے بندہ کھا کے آکھے
میٹھا ٹھیک ہی لگتا ہے غلط ہے ایک دانا پھڑتے ہیں بندے منہ چ رکھ کے آدھے ٹھیک ٹھیک ہے یہ آدھے فار ایگزامپل انہیں کوئی مثال کے طور پہ ٹھیک ہے میں سارے مسلمان نہیں پڑھتا اولاد ابراہیم دے ذریت ابراہیم دے ایک پڑھنا فار ایگزامپل جے تے ایگزامپل نہیں ٹھنڈ نہ پا دیتی صدقے جانا سارے اٹھاؤ ذرا ذہن بیدار رکھو جی ابراہیم نے مسلمان مانگے تھے رسول سے پہلے مانگے تھے کون جن کی گود میں رسول ہے کون من ذریتنا ذریت میں بھیج امت میں نہیں امت والے مسلمان اور ہیں ہائے ہائے ذریت والے مسلمان ہاں فرق دس دیا جو درود پڑھتے ہیں وہ امت والے ہیں جن پر درود ہے وہ ذریت والے صدقے صدقے ہاں ہاں بھیج مسلمان ایک دسو ایک دسنا ایک ہی دسنا ایک ہی کافی ہوئے گا میرے مولا دے فضل نہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا من ذریتنا میری نسل میں بھیج میری ذریت میں مسلمان بھیج جنہیں کلمہ پڑھانے کی ضرورت نہ ہو وہ آئے ہی مسلم ہوں منو پتہ لگا ہے کہ نبی دا نکاح ابو طالب آپ کیوں پڑھیا سی ہائے ہائے پیغمبر کے نکاح دے خطبے چ ابو طالب نے فرمایا حامد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں رکھا وہ مسلم ہے ابو طالب ہوش میرا خیال ہے اور آج بڑی تھوڑی محبت کا وقت بڑی چھتی گزر شکریہ مہربانی کے بنا لوگ آتے ہیں اتنے عملہ تے ہون گے نبیڑے تے ذات کسے پوچھنے اتنے عملہ تے ہون گے نبیڑے تے ذات کسے ٹھیک حضرت یوسف علیہ السلام تے متعلق کی خیال ہے انہوں نے عمل کیسے سن عمل ہوتا ایڈا کمال ہے کہ 7ویں کمرے چ پھسیا سی ایک بی بی دے سامنے اس بی بی نے حضرت یوسف ال ہاتھ بدان تو پہلا ایک بت پیا سی اس تے کپڑا پا دیا حضرت یوسف فرمایا کہ کیتے کہنے لگے اسی یہ عبادت کرنے ہیں تے اے دے کول مینوں شرم آوندا ہے یوسف فرماتے نے جڑا ککھ بھی نہیں تینوں اے دے کول شرم آوندا ہے تے جڑا ہر کچھ ہے آئے ہائے مینوں دے کوئی شرم نہیں ہے جدوں ودی ہے تے 7ویں کمرے چوں باہر نکلے نے حضرت یوسف کرتا اگوں پاٹا کہ پچھوں پچھوں ایک کردار یوسف ہے کہ نہیں ہے ایک کتنا بڑا عمل ہے حضرت یوسف علیہ السلام دا اے بچے تو ہی نوجوان ہے تو ہی نوجوان ہے خوبصورت نوجوان میرے کو بیٹھے قرآن پڑھیا کرو روز دیا 2-3 آیتاں پڑھ لو بس 2-3 آیتاں بھی روز پڑھ لو تو بہت بڑی بات قرآن پڑھیا کرو جدو قرآن پڑھو گے سورہ یوسف پڑھو گے یوسف زلیخا کوئی عشقیہ داستان نہیں یہ ہدایت واسطے آیت اتری ایڈا بڑا عمل ہے قبلہ حضرت یوسف دا کہ اندروں نس کے باہر آئے تینوں بچیا تینوں نوجوانوں حضرت یوسف چونکہ اس عمر سن تاں تو اڑنا گل پہ کرنا وڈیرے ہوندے تو میں وڈیرے نال گل کر تہاڈی عمر دے ایڈے کو سن بالکل 12-13-14 سال دا بچہ کتا تو اڑنا گل پہ کرنا تو آخیے نا یہ کیتا ہی موبائل پھڑ کے تہاڈا میسج پھڑے جان تہاڈے تے تسی آندے ہو ابو جی میں تے بھولا پالا مینوں اس فسا لیا اے بھولے پالے ہو قرآن پڑھو اے جن بھولے بیٹھے ہو نا اس مجلس پاک وچ قرآن پڑھو قرآن پڑھو پالے تانوں مت پہ دیندا ہے کہ 7ویں کمرے چ بھی تانوں کوئی شریر گھیر لوے باہر نکل کے دسو میری ماں بھی کمال ہے میرا باپ واہ واہ ہدایت کا نام مجلس ہے پیغام کا نام مجلس ہے مولا تمہیں جزائے خیر دے مولا تمہیں حسن سلامت رکھے صدقے جانا حضرت یوسف علیہ السلام نکلے نے کتنا بڑا عمل کیتا
کہ میں بی بی کو نس کے آ گیا نہیں ہوں گا عمل کا ذکر کیتا ہوئے میں مجرم میں تھوڑا نبیڑے تے عملہ تے ہونے نے نا یہ سن دے بھائی یار کہ بلا نبیڑے ہونے نے عملہ تے حضرت یوسف دی گستاخی کی تھی قیدی نے تے حضرت یوسف دا حق بنتا سی کہ اپنا عمل دس دے نبی نے عمل بتانے سے پہلے فرمایا وَاتَّبَعْتُ مِلَّتَ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب میرے نسب کو نہیں جانتے تمہارا اور ہی نہیں فرمایا مجھے پہچانتے ہو مجھے جانتے ہو وَاتَّبَعْتُ مِلَّتَ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب تم جانتے ہو کہ میں اپنے باپ دادا پردادا کے دین پر ہوں میں اپنے باپ کے دین پر ہوں یعقوب میں اپنے دادا کے دین پر ہوں اسحاق میں اپنے پردادا کے دین پر ہوں ابراہیم یہ مطلب ہے ذریت ابراہیم کو نسب پہ فخر کرنے پر کمال ہے اور ان کا حق ہے اور فرماندے کی نے فرماندے نے ہائے ہائے ما کانا لنا ان نشرک باللہ من شیئا ہم وہ ہیں ہم نہیں میں نہیں اور سواد آئے گا میں نہیں میں تھے میں ایسا پڑھ رہا میں ہم نہیں ایسی سارے جی نہیں پہ پڑھتے میرے جی گھر میں اور ہم میں فرق ہے آئی اور ہوئی میں فرق ہے فرماتے ہیں ہم وہ ہیں جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا ہے میں شرک نہیں کرتا یہ اور ہے ہم نے کبھی شرک نہیں کیا یہ فرماتے ہیں ذالک من فضل اللہ علینا یہی تو ہم پہ اللہ کا فضل ہے کیا بات ہے حضرات یہ فضل ہر کسی پہ نہیں ہوتا آئی والے اور ہیں ہوئی والے اور ہیں میں والے اور ہیں ہم والے اور ہیں ایتھے کو سید بیٹھا ہے میرے سامنے بسم اللہ بابا جی بسم اللہ بابا جی بسم اللہ سید بسم اللہ آباد رہو سید اے جڑے 5-7 بندے ہاتھ چکے نا یہ ہم والے ہیں جنہوں نے غصہ پہ لگتا میرے لوگ دیکھو میں مطمئن کرنا میں بھی ہم والا نہیں میرے ابے کا نام برکت علی مسلمان ہی لگتا نا دادے کا نام محمد دین ہے لگتا نا مسلمان پردادے کا نام ہے جھنڈے خان وہ نام محمد لگتا نہ علی لگتا اگوں میں شجرہ دی پھولا پھالی چھڑ دیتی ہے کہ اگوں دل کرے تو کوئی جھنڈا رام آ جائے اگوں دل کرے کوئی اشتہار آ جائے کوئی بینر آ جائے جھنڈے جی شروع ہو گئے نے مطلب ہے کہ چونکہ مینوں یقین ہی نہیں اساں اتھے کلمہ پڑھے کسے سید پڑھایا ہے پاویں بری امام پڑھایا ہے پاویں کلندر پاک پڑھایا ہے کسے پڑھایا ہے تو کسے بزرگ پڑھایا ہے وہ دی وجہ تو اسی مسلمان ہیں میں یہ تو کہہ سکتا میں شرک نہیں کرتا یہ نہیں میں کہہ سکتا ہم میں مشرک کوئی نہیں میں والے اور ہیں ہم والے اور ہیں حضرت یوسف میں نہیں کہتے ہم کہتے ہیں نال ابے کا ذکر بھی کرتے ہیں نال دادے کا بھی کرتے ہیں نال پردادے کا بھی کرتے ہیں اگلی گل کوئی کمال ہے اتھے ہی مکا دے ناچے فرماندے یہ ہم پہ اللہ کا فضل ہے وعلی الناس اور لوگوں پر بھی فضل ہے ہم پریشان ہوئے نا ہم پہ بھی فضل ہے لوگوں پر بھی فضل ہے بڑی لطیف گل ہے فرق کوئی نہ رہا نہیں فرماتے ہیں بلکن اکثر الناس لا یشکرون اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جو شکر نہیں کرتی ویسے لوگوں پر بھی اللہ کا فضل ہے عالم تے دیوبندی یہ تے میرے کام بڑا ہے تو تسی گسا نہ کرے انہوں ونڈ کی تھی فرماتے ہیں یہ یوسف پہ فضل اور ہے لوگوں پہ فضل بڑی گل سننا وہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام پہ یہ فضل ہے کہ ان کے باپ دادا پردادا میں کوئی مشرک نہیں اور لوگوں پہ یہ فضل ہے کہ ان کو ایسا ہادی ملا ہے جس کی نسل میں مشرک کوئی نہیں اتفاق کوئی نہیں سنیا ایسا ہادی ملا جس کی نسل میں مشرک کوئی نہیں حضرات
لہذا شکر ادا کرنا چاہیے ایسے لوگ جن کو ہادی میرے محترم سامعین، اسی لیے نبی جاتے ہوئے دو چھوڑ کے گئے تھے، ایک وہ جو قانون کی کتاب ہے، ایک وہ جو قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہے۔ نبی قانون بھی چھوڑ کے گئے ہیں اور ادارہ بھی چھوڑ کے گئے ہیں۔ قانون دیا 20 کتاباں بندے دی کار دی ڈگی ہے چون تے 10 کلاشن کوفہ نجائز لے کے جاندہ ہوئے، قانون دیا کتاباں نہیں پوچھ دیاں کتھے لے چلیں۔ قانون دیا کتاباں دی ڈگی بھری تے کلاشن کوف کوئی ناجائز ہے تے بندے نو ڈاری کوئی نہیں، اگے ایک بندہ ہاتھ دیندہ، ایک صرف ایک وردی والا ہاتھ دیندہ، ایک وہ دی جان نکل جاندی ہے، کام خراب ہو گیا کہ انہیاں کتاباں تیرے کول نے تے کام خراب نہیں ہویا۔ جاگو جاگو، انہیاں کتاباں کو تینوں ڈر نہیں آیا تے ایک سپاہی تینوں ہاتھ دیندہ ہے تے تیری گڈی کدی انج جاندی ہے کدی انج جاندی ہے، وہ انہیاں کتاباں تو نہیں ڈردا۔ پھر انہیں لوگ رستے چ ملے نے نہیں ڈردا، براتاں ملیاں نے نہیں ڈردا، وابڈا والے ملے نے نہیں ڈردا، زراعت والے ملے نے، بینک والے ملے نے، ڈردا کدے کو؟ اس ادارے کے سپاہی کو۔ کیا بات ہے، جنہیں کڑی لانی ہے، یہ لاکھوں لوگوں سے نہیں ڈرتا تھا اور کتاب سے بھی نہیں ڈرتا تھا، ڈرتا اس سے ہے جنہیں انہوں ایتھا پڑھنا ہے۔ ہن پتہ لگ گئی یزید صرف حسین سے کیوں ڈرتا تھا۔ حسین اس ادارے کا آفیسر تھا جو نسب میں کمال رکھتے ہیں، جو حسد میں کمال رکھتے ہیں۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کا جملہ آ گیا، ادھر تن تو سن لو۔ مولا علی اکبر علیہ السلام نے رجز پڑھی میدان میں جا کے، مظلومیت الگ گل ہے، جدو حیدر کرار دا پوترا میدان چ آیا نا تو مولا علی اکبر کا خطبہ سننا، فرماتے ہیں لوگوں جو نہیں جانتا وہ جان لے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے، میں علی ہوں۔ ایسا کوئی نہیں سنیا، میں علی ہوں اور علی وہ۔ میرا موضوع آج کمال نسب ہے، کمال نسب ہے، مہربانی۔ میں علی ہوں اور علی وہ جو حسین کا بیٹا ہے۔ حسین کا جو باپ علی تھا وہ اور ہے، میں وہ علی ہوں جو حسین کا بیٹا ہے، اور حسین وہ جو علی کا بیٹا ہے، اور علی وہ جو ابو طالب کا بیٹا ہے۔ تیرے فخر کرم کو صدقے حضرت علی اکبر کا جملہ سنو تو میں مشاہد سے آ جاؤں۔ حضرت علی اکبر فرماتے ہیں اور سنو، میرے باپ سے بیعت کے طلبگاروں اور میرے باپ سے بیعت مانگنے والوں، کم نسب ہم سے بیعت نہیں لے سکتے۔ کہ جن کا نسب ہی گم کردہ ہو، تا شبیر آکھیا سی کوئی مجھ جیسا کسی اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ کم نسباں وچ گھر گئیاں نے محمد دیاں بیٹیاں۔ عالی نسب لوگاں دی اولاد کم ظرفاں چ کر گئے نے، کتھوں کتھوں بد نسب آئے نے، کتھوں کتھوں بدماش آئے نے۔ میں تمہیں کی دساں، تبل بجدے سن، باجے بجدے سن، جدو نویں کوئی کلا ٹولی آتی سی، نواں کوئی گروہ آتا سی تے بھੈਣਾں پوچھدیاں سن ویر نو، ویر اے ہن تبل کادے پہ بجدے ہیں؟ تے ویر شبیر رو کے فرماندے سن اماں دی جائی اے میرے قاتلاں چ اضافہ ہو رہا، میرے پتراں دے قاتل، میرے ویراں دے قاتل، میرے بھتیجیاں دے قاتل۔ ایک جملہ اوکھا ہے جے تسی پہنچا جاؤ،
محرم میں دل اگے پھسے نے، اگے سارے دل ٹکڑے ٹکڑے نے، انہیں تو میں تیر نہیں برسانا چاہتا، لیکن رونا تو ایسا ہے نا، یہ سانو زہرا دی دعا دے اثر نہ رونے ہیں، ورنہ سانو کدوں پتہ ہے بی بی زینب کون نے، کس مرتبے تے فائز نے، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ کون نے، کس مرتبے تے، سانو کوئی پتہ نہیں، سانو کوئی معرفت نہیں، یہ بڑے لوگ نے، عرشی مخلوق ہے، اسی انہوں نے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے، یہ زہرا دی دعا دی وجہ تو رونے ہیں، اللہ ساڈے اندر انہوں نے محبت پیدا کی ہے، وہ دا شکر ہے کہ اسی رونے ہیں، سانو کوئی پتہ نہیں ہے بیبیاں بازار چوں کیڑیاں گزریاں، تاکہ کہ گل دسو جنوں پتہ سی نا او پھر آنسو نہیں رویا، خون روئے، جنوں انہاں بیبیاں دا پتہ سی نا او پانی نہیں رویا، جدوں ٹولیاں دے ٹولے ہونے شروع ہوئے نے، تے بہن نے ایک گل کیتی ہے میرا دل کٹدا، خیمے اپنے وچ چھڈ کے آنو محمد نو دوسرے خیمے چ بھیج کے جدو دوویں بھن بھرا کلے رہ جانا، فرماندی ہے سونا ایک بار میرے لو ویکھ، جدو شبیر نے ہمشیر لو ویکھیا تے بی بی انج اشارہ کر کے فرماندی تیرا کوئی بھی نہیں رہ گیا، ہائے آکھن والےاں دے کار آباد، کی فرمایا نے تیرا؟ زیادی صاحب فرماتے نے ضرورت پاویں ہے سی یا نہیں، شبیر نے ہمشیر دی تسلی واسطے خط لکھے، فرمایا کیوں نہیں، میرے ایسے ایسے جان نثار نے جڑے وسدیاں ویڑیاں نو چھڈ کے آ جان، ہمشیر کول بہ کے جس بندے نو خط لکھیا نے او دا نام حبیب ابن مظاہر، صدقے جاواں، جڑے کربلا گئے نے وہ جانتے نے شبیر نو سلام کرن جائیے تے حبیب نو دو واری ہوندی ہے، ایک واری مولا دی قبر اطہر تے جا کے سلام کریے، اتوں پلٹ کے مقتل گاہ لائیے تو راستے چ حبیب ہے، مقتل چو پھر ادھر آئیے تو راستے چ حبیب ہے۔ میں اپنے جدو پہلی باری گیا اتوں لکھیا سی قبر دے اتنے السلام علیکہ یا قمر فاطمہ الزہرا، فاطمہ دا چن تیرے تے سلام ہو۔ میں اپنے استاد مکرم پوچھا ہے حضرت حبیب بی بی زہرا دے سگے بیٹے تے نہیں تے زہرا دا چن کیوں لکھا؟ فرمایا بیٹا تے نہیں لکھا، میں کہ نہیں چن لکھا، میں کہ کیوں لکھا نے زہرا دا چن؟ رو پہ خدا دی قسم، صابر نقوی صاحب فرماندے نے یہ پہلا شخص ہے کربلا میں جسے شام غریبوں کو لٹنے کے بعد محمد کی بیٹی نے کہا تھا بھائی حبیب ہم تیرے شہر کے نزدیک ہو جائیں، میرا ویر حبیب اسی تیرے شہر کے نیڑے اجڑ گئے، سید بیٹھے نے، چوری صاحب بیٹھے نے، میرے دوست بیٹھے نے، مینو چکوال کو مصیبت بن جائے تو مینو تسی ہو یاد آنے نا، بولو یار چکوال کو مصیبت بن جائے، مینو تلا گنگ مصیبت بن جائے، مینو زوار صاحب یاد آنے نے، بیٹھے میرے ہے نے، بی بی فرماندی ہے ویر حبیب اسی تیرے شہر دے نیڑے لٹے گئے، اوکھا میرا سی جب زہرا دیتی حبیب دے گھر کو گزری، صدقے جاواں جنوں خط لکھ کے منگوایا سی، خط حبیب نو دکان دے تھڑے تے ملے، مسلم ابن اوس جا مہندی خرید رہا سا سر نو خضاب کرنے واسطے، حبیب نو خط دیتا ہے ایک قاصد نے، حبیب خط پھڑ کے آنج کھلوتے نے، مومنہ دی مزاج آشنائی رکھو، حضرت مسلم اتھے ہی مہندی رکھ کے فرماتے ہیں حبیب خیر ہے، فرمایا تو میرے پیچھے پیچھے آ جا، کہنے لگا آنا پہلے 10 خط کدھر ہے، آندھا مولا حسین دا، پریشان ویکھ کے کیوں ہے خط پڑھتے لے، کہنے لگا مینوں پڑھن دی ضرورت پوے گی لیکن بعد چ پڑھاں گا، اونج میں زندہ نہیں میں مک گیا، حضرت مسلم نے گل سن کے مہندی زمین تو سٹ دیتی اور فرماتے نے ہونے خون نہ بھی خلاب ہوئے گی، چٹی داڑھی والا برا نال ہو کے آندا حبیب صرف ایویں گل کان چ دس میرے اندر افراتفری ہے، جب تو خط کھولیا نہیں تینوں کیویں پتہ لگ گیا کام ٹھیک نہیں، حالات خراب ہو گئے، کان کو منہ کر کے حبیب کی آواز ہوندی ہے، اگے جن خط شبیر دے ہوندے سن باہر لکھا ہوندا سی من جانب حسین ابن علی، اے پہلا خط
فاطمہ ماں کا نام خط دے بعد نہیں لیا میں مک گیا حبیب گھر آیا بیوی نو گل دسی خط کا صرف آخری جملہ پڑھنا گھر جا کے خط کھولیا 2 جملے لکھے سن یا اخی حبیب ہائے کنے کنے اخی یا اخی حبیب اے میرے بھائی حبیب زیدی صاحب کا میں خط پڑھا زیدی صاحب لکھے فرماتے ہیں میں تیرے شہر کے قریب ایک جنگل میں آ گیا ہو سکے تو میرے پاس جلدی پہنچ جاؤ تھلے لکھ دیں فرماتے ہیں حالات ٹھیک نہیں رہے میں تجھے کبھی زحمت نہ دیتا اگر زینب ساتھ نہ ہو بس یہ جملہ پڑھنا سی تھوڑا تیار ہو گیا سر پر دوڑاندہ حبیب اتنے پہنچیا شہادت بھی نہیں پڑھتا اوکھا ٹائم سی زہرہ دی تھی تے جب کوفے دے بازار سجاد کی رت ہوتی ہے تے بی بی فرمایا سجاد بیٹا کیوں رونا ہے فرماتے اماں ہن جڑے مکان کو پہ گزرنے نا تے چاچے حبیب دا مکان ہے اجڑا کوٹھے تے بچہ پہ پھردا حبیب ابن مظاہر دا بیٹا قاسم ہے بی بی فرماتے نے میرا اونٹ ذرا دیوار دے نال لا میں حبیب دی بیوی نو پرسا دے لوا اللہ تعالی جنوں ویراں دا پرسا کسے نہ دتا اس بی بی دا اونٹ دیوار دے نال آیا اوتھے بچہ پہ پھردا سی اوکھی گل کرن لگا بابا جی اس ویلے بی بی پاک دے معافی دینا دستہائے مبارک گردن دے پیچھے رسی نال بدے چہرہ مبارک اڑیاں نہیں سی چہرہ مبارک تے بی بی پاک نے اپنے سفید وال سٹ لے جتھے وال پہ مکدے سن اتو خون دے قطرے تھلے پہ ڈگتے تھے بڑا حوصلہ ہے اس بندے کا جڑا اس منزل تے خاموش رہ گیا میں پیانا جتوں وال بی بی پاک میں مکدے سن اتو خون دے قطرے مارے اسی میں لوگوں پتھرے نہ اتھے حبیب کا بچہ کھلوتا ہے کدی او سر نو ویندا کدی او سر نو ویندا بی بی نے حبیب دے سر نو ویکھن تو پہلا انہوں بلایا بیٹے میری گل سن انہوں بھی سمجھ آ گئی ہے لٹیاں گئیاں نے ایک قوم مک نہیں سکتی ایک قوم کسی کے مکایا نہیں مکتی کدی نہ نوجوان ماتم کرے آباد رو میری حاضری ہوئی بی بی برمن جی علیہ میرے بیٹے میرے قریب آ بچہ قبلہ کٹے سر ویکھ کے بی بی دا خون سر دا ویکھ کے اڑا آن دی بجائے 2 قدم پیچھے ہٹیا تے بی بی فرمان دیا بیٹا ڈرنا میں تیری لگنی ہاں تے تو میرے لگنا ہے اتھے ہی رک کے اندر بی بی تسی میرے کی لگتے ہو میں تو میرے ویر دا پتر ہے اس بچے کی جملہ کیا حوصلے والا بندہ جڑا برداشت کرے پیچھے ہٹ گیا میں بی بی تسی جو میرے لگتے ہو تے میرے باپ دے تسی بہن ہو تے میں تہاڈا بھتیجا میں تانوں اگے تے کدی نہیں ویکھیا جدوں سے کہنا میں تانوں اگے کدی نہیں ویکھیا چکوال والے اونٹ دی کوہان تے ٹکر مار کے بی بی فرماندی ہے مینوں اگے کسے بھی نہیں جیے مینوں لگا اودوں ویکھیا جدوں میرا عباس مریا لگا اودوں مینوں ویکھیا جدوں میرے ویراں دا مال مکے آخری جملہ سنو گے پھر بی بی فرمایا چھیتی دس نہ کیا قاسم پیو دا نہ کیا حبیب ابن مظاہر بی بی فرمایا تیرا والد کتنے رہے کولے منہ نہ رہندا ساڈے شہر دے باہر ایک جنگل ہے میرا بابا اس جنگل میں تر گیا بی بی فرماندی ہے تینوں آبادی چھڈ کے جنگل وچ کیوں گیا اس بھولے منہ نے گل کیتی ہے بطول دیاں تھیاں اچھی ہوئیاں پتہ نہیں کدا آنسو آئے کدا نہ آئے رو کے بی بی فرماندی ہے کدی جنگلاں وچوں بھی کسے نوں کھاد آئے نے ایک بچہ ایک قدم اگے ہو گیا نا اتنے ساڈے امام آئے ہائے ہائے بی
भरजाई आंदी है, मैनू भतीजा आंदी है, कहते ने ते आंदी है मैं तुर चली हाँ, ते अम्मा नू आख मेरी गल समझा। मैं नाजुक मोड़ ते आ गया, बच्चा किबला थले चला गया, ते शिमर ने महसूस किया कि लोग इन्हां नाल गल्लां करन लग पे ते मामला खराब ना हो जाए। उसने कहा ऊँट तोड़ो, ऊँट तोड़ो। जब ऊँट तुर पे ने, एडा नाजुक मोड़ है मुसाहिब दा, इत्थे जाके बीबी दा घर मुकना सी ना, इत्थे हबीब दा घर मुकना सी, इत्थों ऊँट तुरया। जदों आखिर ते हबीब दे मकान दे आखिर ते ऊँट पहुंचे, इत्थे हथ पवेगा जो सुन लिया किसे। रावी आंदा मुहम्मद की बेटी पलट पलट के देखती, रसूल की बेटी पलट पलट के देखती थी, हौली हौली फरमांदे सर आ जा मैं दूर चलनी है। चंद मिनट बाद बच्चा छत ते आया, ओदे हाथ सीढ़ियों तो नजर आए, बीबी फरमा सज्जाद जरा रोक आ गया हबीब का बेटा। हबीब का बेटा छत ते आया ते बीबी पलट के आख्या आई है मां, कहने लगे बीबी वो नहीं आऊंगी, बस अगर